بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا دن جو ہفتے میں ایک دن آتا ہی ہے، اس کے فضائل اور اس کی اہمیت مفاتیح الجنان میں آپ کو ایک حدیث ملے گی۔ مفاتیح الجنان میں ایک حدیث ملے گی کہ جس میں یہ ہے کہ لا تعدوا الایام، دنوں سے دشمنی نہ کرو۔ تو ہم نے رشتہ داروں سے دشمنی کرتے ہوئے تو لوگوں کو دیکھا ہے، قبیلوں سے دشمنی ہو جاتی ہے، یہ بھی دیکھا ہے، ایک پارٹی کی دشمنی دوسری پارٹی سے ہو جاتی ہے، یہ بھی صحیح ہے، ایک انسان کی دشمنی دوسرے انسان سے ہو جاتی ہے، ایک خاندان کی دشمنی دوسرے خاندان سے ہو جاتی ہے، لیکن آج تک دنیا میں آپ نے دن کا دشمن نہیں دیکھا ہوگا کوئی، کہ یہ جمعے کے دشمن ہیں اور یہ ہفتے کے دشمن ہیں اور یہ پیر منگل کے دشمن ہیں۔ آپ نے کبھی سنا آج تک؟ علماء کے دشمن ہیں، مراجع کے دشمن ہیں، ائمہ کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، خود اللہ کا دشمن ہے، مگر آپ کو یہ نہیں ملے گا کوئی منگل کا دشمن ہے، کوئی پیر کا دشمن ہے۔ تو اس حدیث کا آخر مطلب کیا ہے کہ تم دنوں سے دشمنی نہ کرو۔ اب اگر یہ حدیث دوسری حدیث نہ ہوتی اور وہ تشریح نہ کرتی تو اب دوسری حدیث میں ہم کو کیا ملا؟ اس حدیث کا مطلب دوسری حدیث سے پتہ چلے گا۔ دوسری حدیث میں کیا ہے؟ یوم السبت، سنیچر کا دن، یہ مخصوص ہے رسول خدا سے، اسی لیے سنیچر کو زیارت رسول خدا پڑھنی مستحب ہے کہ آپ سنیچر میں رسول اللہ کی زیارت پڑھیں۔ وہ دعا بھی موجود ہے جو سنیچر میں پڑھی جاتی ہے اور وہ زیارت بھی موجود ہے جو سنیچر میں پڑھی جاتی ہے، وہ رسول سے مخصوص ہے۔ اس کے بعد ہے یوم الاحد، یوم الاحد یعنی سنڈے، یعنی اتوار کا دن۔ اب اسے آپ روایت میں جائیے تو اس میں ملے گا یوم الاحد، یعنی یہ مخصوص ہے مولا کائنات سے، امیر المومنین سے۔ اب میں ابتدائی میں ایک فضائل کا جملہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی 40واں اگر جمعے سے ہٹا بھی تو اتوار تک پہنچا، سمجھ رہے؟ آج کل کیا کوشش ہوتی ہے، کوئی بھی 40واں ہو تو وہ سنڈے کو رکھا جائے۔ ہمارے بعض لوگ، بعض مولوی ہی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ارے بھائی جمعہ اتنی بافضیلت تھا جمعہ، اور جمعرات کو اتنی فضیلت تھی، اور یہ اتوار میں تو یہودی عیسائیوں کی وجہ سے لے کے آ گئے۔ نہیں بھائی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یوم الاحد مخصوص ہے امیر المومنین سے، جمعے کو ہوتا تو بیٹے کے دن میں ہوتا، اتوار کے دن ہو رہا ہے تو باپ کے نام پہ ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ تو جب ہمارے پاس روایت ہے، ہم یہودی نصارہ کو کیوں بڑا بنائے بھائی کہ ہم ان کی وجہ نہیں، ان کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے ہیں۔ یوم الاحد مخصوص ہے امیر المؤمنین سے، اور اس کے بعد منڈے، اس کو عربی میں کہتے ہیں یوم الاثنین، یوم الاثنین یعنی دو کا دن۔ اثنین کہتے ہیں عربی زبان میں دو کو، یوم الاثنین یعنی دو کا دن۔ تو یہ دو کون ہیں؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ دو، یہ منڈے کا دن مخصوص ہے امام حسن اور حسین سے، لہذا اس دن زیارت پڑھنی چاہیے امام حسن کی اور امام حسین علیہ السلام کی۔ اس کے بعد آتا ہے یوم الثلاثہ، ثلاثہ عربی میں کہتے ہیں تین کو، یوم الثلاثہ یعنی تین کا دن۔ تو اب تین کون کون سے ہیں؟ اب لگا لیجئے آپ، امام حسن و حسین تو ادھر ہو گئے، اب آئیے چوتھے کا دن، پانچویں کا دن اور چھٹے کا دن۔ یہ ایک دن مخصوص ہے یہ منگل کا ہمارے تین اماموں سے۔ تو اس میں جب آپ کتابوں میں جائیں گے، دیکھیں پڑھیں گے نہیں تو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، اور مجلسوں میں ویسے بھی اتنا علم ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کچھ اپنے فن بھی دکھانے ہوتے ہیں، کچھ مرچ مسالے بھی لگانے ہوتے ہیں، اور آپ کو پھر جگانا بھی پڑتا ہے۔ تو مجلسوں میں تو اب آپ علم تلاش نہ کیجئے، ورنہ آیت اللہ خوئی بلکہ رہبر معظم امام خامنائی کا جملہ ہے کہ مجلس عزا میں مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ اگر 3 سال ایک لڑکا مجلس میں بیٹھ جائے تو اسے اپنے وقت کا عالم بن جانا چاہیے۔
مگر ہمارے یہاں تو 50 سال میں کچھ نہیں ہو رہا میاں، 3 دن۔ اچھا اس میں غلطی آپ کی بھی ہے اور غلطی ہماری بھی ہے، یہ نہ سمجھیے کہ آپ معصوم ہیں، آپ کچھ نہیں کرتے۔ آپ کو بھی اگر میں اور ڈھیلا بیان کر دوں نا تو کھراٹے لینے لگو گے یہیں، تو آپ کی آپ کو جگانا بھی تو ہے، تو اس میں ہماری مجبوری ہو جاتی ہے، علم سے دور رہ کے آدمی جگاتا ہے۔ لیکن اگر علمی ماحول بن جائے تو جیسے یہ آج جمعے کا دن انشاءاللہ ہم کلیئر کر ہی لیں گے، صلوات ذرا اچھی سی پڑھے محمد علی محمد، سمجھ رہے؟ تو یوم الاثنین یعنی حسن و حسین کا دن، یوم الثلاثاء یعنی چوتھے کا دن، پانچویں کا دن، چھٹے کا دن۔ اس کے بعد ہے یوم الاربعاء، اربعہ یعنی 4، اربعہ کہتے ہیں عربی میں 4 کو۔ تو یوم الاربعاء اب لگا لیجئے چھٹے سے 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام۔ 4 معصوموں سے مخصوص ہے بدھ، 4 معصوموں سے۔ زیارت بھی ایک ایسی ہے جس میں چاروں کا نام ہے، تو چھوٹی سی زیارت پڑھ سکتے 2 منٹ میں ختم ہو سکتی ہے۔ مگر اس کے بعد آتا ہے یوم الخمیس، جسے آپ کہتے ہیں جمعرات۔ یہ یوم الخمیس مخصوص ہے تمہارے 11ویں سے، سمجھ رہے؟ ہمارے 11ویں امام سے۔ اور ماشاءاللہ اتنی نالج تو مجلس سے ہے کہ اب میں پوچھوں گا یوم الجمعہ تو آپ خود ہی بتا دیں گے یوم الجمعہ کس سے مخصوص ہے۔ دیکھیے بتا دیا نہیں بتا دیا، اس کا مطلب ہے وہ بات زیادہ بتائی گئی ممبر سے تو آپ کو پتا ہے، اور یہ والے کسی نے بتائے نہیں ہیں تو اس لیے زیادہ پتا نہیں ہے، ایک آدھ کو ہو تو ہو۔ تو یوم الخمیس یعنی جمعرات کا دن، اور یوم الجمعہ یعنی 12ویں امام کا دن، تو یہ یوم الجمعہ 12ویں امام کا دن ہے۔ اللہم صلی علی محمد، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس حدیث کو سمجھیے، جو حدیث میں نے پہلے پڑھی تھی، دنوں سے دشمنی نہ کریے ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو دنوں کا مطلب یہ ہے کہ ان اماموں سے دشمنی نہ کریے جن سے یہ دن مخصوص ہیں، اس لیے کہ اگر اماموں سے دشمنی ہو گئی تو پھر ہماری آخرت میں کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ اچھا کمال دیکھیے بھائی، دنوں میں آپ کو کوئی عورت نظر آئی؟ کوئی عورت نظر نہیں آئی۔ رسول خدا سے مخصوص ہے، اتوار کا دن مولا علی سے ہے، پھر یہ 2 اماموں سے ہے، پھر منگل کا دن 3 اماموں سے ہے، پھر بدھ کا دن 4 اماموں سے ہے، جمعرات کا دن پھر 11ویں سے ہے، اور جمعے کا دن 12ویں امام سے مخصوص ہے۔ اب جب دن تو سارے ادھر آ گئے، اب رات بچی، رات مخصوص ہو تو کس سے مخصوص ہو؟ کہا تو پڑھو قرآن کریم، راتوں میں سب سے بڑی رات کون سی ہے؟ اب راتوں میں سب سے بڑی رات ہے لیلۃ القدر۔ چھٹے امام نے فرمایا لیلۃ القدر ہے ہماری جدہ فاطمہ۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ لیلۃ القدر ہے ہماری جدہ فاطمہ۔ تو راتوں میں سب سے بڑی رات مخصوص ہے کس سے؟ شہزادی کونین سے۔ تو دن مخصوص ہے اماموں سے، اور راتوں میں سب سے بڑی رات مخصوص ہے ہماری بی بی سے۔ یہاں عورت کے حجاب کی طرف اشارہ کرنا تھا، واہر عصمت فاطمہ زہرا، کہ اگر دن کا حصہ مخصوص کر دیتے۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، دن کا کوئی حصہ مخصوص نہیں کیا بی بی سے، رات کا حصہ ہے، اور ساری چیزیں بی بی کی رات ہی میں ہیں۔ دنیا میں آئی ہیں تو رات میں، معراج پہ نبی کو بلایا گیا تو رات میں، شوہر کو وصیتیں کی میرا جنازہ اٹھانا تو رات میں۔ تو لہذا ساری چیزیں شہزادی کی رات سے وابستہ ہیں، لہذا یہ رات مخصوص ہے شب قدر کی بی بی سے۔ اچھا دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ یہاں ہے مزے کی بات بھائی، دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ دنوں میں سب سے بڑا دن ہفتے میں جمعے کا ہے، سید الایام کہا جاتا ہے اسے، دنوں کا سردار۔ جمعے کا دن
یعنی دنوں کا سردار. الجمعۃ حج الفقراء، جمعہ جو ہے وہ فقیروں کا حج ہے. جو لوگ حج پہ نہ جا سکیں وہ اگر جمعے پہ بھی وقت پہ آتے رہیں تو اللہ اسی جمعے میں حج کا ثواب دے گا. مگر یہ نہیں کہا الحج حج العمراء، امیروں کا حج نہیں کہا گیا، اس لیے کہ 6 لاکھ کون برداشت کرتا. پھر اگر امیروں سے بھی کہہ دیا جاتا کہ تمہارا بھی حج یہی ہے تو پھر کوئی میرے خیال میں حج کرنے کے لیے نہ جاتا. وہاں کہا کہ حج الفقراء، یہ جمعہ جو ہے وہ فقیروں کا حج ہے. تو لہذا جمعے کی اہمیت سید و سردار ہے. اور روایت میں وارد، ایسا نہیں ہے کہ میں سردار کہہ رہا ہوں، روایت میں وارد ہوا ہے سید الایام، یعنی دنوں کا سردار ہے. اب پوری دنیا بھی اگر مل کے چاہے تو جمعے کی سرداری ختم نہیں کر سکتی. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، بہت بڑی بات ہے، اگر آپ غور فرمائیں. پوری دنیا کے مسلمان اگر چاہیں تو جمعے کی سرداری ختم نہیں ہو سکتی. اما جب تم دنوں کی سرداری ختم نہ کر سکو، صلوات بھیج دیں محمد، تو اور کسی چیز کی سرداری آپ کیسے ختم کر دیں گے؟ یہ سید الایام ہے. اپنے بچوں کو سب سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ. اب جو ماشاءاللہ آپ بیٹھیں، ایک ایک آدمی ذرا لذت لے گا جملے پر. کیوں بھائی؟ سنڈے کو بھی اچھا کھلاؤ، منڈے کو بھی کھلاؤ، ٹیوزڈے کو بھی کھلاؤ، ویڈنسڈے کو بھی کھلاؤ، ہر دن اچھا کھلاؤ، مگر سب سے اچھا کچھ خاص ورائٹی جمعے کے دن کے لیے رکھو. کیوں؟ تاکہ تمہارے بچے پورے ہفتے جمعے آنے کا انتظار کریں. اب مجھے خطابت کا جملہ کہنا ہی پڑے گا بھائی عروج صاحب، تاکہ تمہاری نسل میں مخالف انتظار پیدا نہ ہو. دوسرا اعمال جمعہ میں سے ایک عمل ہے غسل جمعہ. اس میں شرم نہیں کیجیے گا آپ. غسل جمعہ، میاں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ غسل کئی ہیں، طریقہ ایک ہے. ورنہ جتنے غسل ہوتے، اگر اتنے ہی طریقے ہوتے تو پھنس گئے تھے. وہ طریقہ ایک ہی ہے، بلکہ 2، تاکہ مولانا لوگ نہ میرا لفظ پکڑ لیں. ایک ارتماسی ہے اور ایک ترتیبی ہے، مگر طریقہ ان کا بھی تو طریقہ ایک ہی ہے غسل کا. سمجھ رہے؟ غسل واجب ہو اس کا بھی طریقہ وہی ہے، غسل مستحب ہو، غدیر کا غسل ہو، حد یہ ہے کہ میت کے غسل ہوں، غسل مس میت ہو، نظر کا غسل ہو. غسل بھی کئی طریقے کے ہیں. آج ایک نیا غسل بتاتا ہوں آپ. نظر کا بھی ایک غسل ہوتا ہے. اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو انشاءاللہ میں غسل کروں گا. ساری نظریں جلیبیوں کی نہیں ہیں. سمجھ رہا ہے؟ یہ بھی نظر ہے ایک. پروردگار میرا فلاں کام ہو گیا تو میں باوضو رہوں گا، پروردگار میرا فلاں کام ہو گیا تو میں غسل کروں گا. تو یہ غسل واجب ہے. اور وہ جو پانی ڈالو گے نا سر پہ، اس پانی ڈالنے کا بھی ثواب نمازوں جیسا ہے. اس لیے کہ روز ڈالتے تھے اپنی مرضی سے، آج ڈال رہے ہو اس کی مرضی سے. تو یہ اسلام ہے. تو وضو کی بھی منت ہوتی ہے، غسل کی بھی منت ہوتی ہے. تو لہذا اب آپ سنیے اس مسئلے کو غور سے. غسل جمعہ کریے. اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ مجھ کو پانی نہیں ملے گا جمعے کے دن، تو اسلام کہتا ہے جمعرات میں کر لے. پانی ملے گا صبح کی نماز کے فوراً بعد کر لے، 9 بجے کر لے، 10 بجے کر لے، 11 بجے کر لے، 12 بجے کر لے، نماز کے وقت تک کر لے. اس میں وقت نہیں مل پایا، بھول گیا، نماز جمعہ پڑھ کے پھر کر لے. جب بھی یاد نہیں آیا تو 3 بجے کر لے، 4 بجے کر لے، 6 بجے کر لے، 7 بجے کر لے. یہ تاکید مسئلے میں توضیح المسائل میں موجود ہے. یہ تاکیدات اپنی طرف سے نہیں میں کہہ رہا ہوں، کر لے. حد یہ ہے کہ روایت میں اگر جمعے اتنا بھلکڑ ہے، شوگر نے بالکل ہی دماغ ٹھک پڑ دیا، تو اگر بالکل ہی یاد نہیں آتا
تو جمعے کا سنیچر کو کر لے، مگر کر لے، جمعرات میں کر لے، جمعے کے دن کر لے، سنیچر میں کر لے۔ اور طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بدن سے نجاست ہٹا کے بالکل انگوٹھی ونگوٹھی نکال کے تیل ویل سر سے صاف کر کے جب بدن بالکل پاک و صاف ہو تو نیت کریے غسل کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ، یا واجب جو واجب ہے تو واجب قربتاً اللہ، اور جیسے شاور چل رہا ہے آپ کا اوپر سے اور اس کے نیچے آپ غسل کر رہے ہیں تو غسل جمعہ کرتا ہوں سنت، بس اسی میں نیت بتا رہا ہوں جمعے کی، باقی کی نیت آپ خود ہی کر لیجئے گا جیسے جیسے واجب ہوتا چلا جائے، سمجھ رہے؟ تو غسل جمعہ کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ، سر اور گردن دھوئیے مگر نیچے کا پانی، اوپر کا پانی نیچے آئے، سمجھ رہے آپ؟ ایسے نہیں کرنا، اوپر سے نیچے کی طرف سر اور گردن دھوئیے۔ سر اور گردن دھونے کے بعد تھوڑا سا اس سے الگ ہٹ جائیے، شاور سے الگ ہٹنے کے فوراً بعد، مطلب سیکنڈوں میں کام ہو جائے گا یہ۔ سر و گردن دھویا، اس کے بعد دہنا حصہ پورا دھوئیے، آگے سے، سائیڈ سے، پیچھے سے، ناخون بھر بھی کوئی جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پانی نہ پہنچے۔ جس طرح آپ نے دہنا حصہ دھویا اسی طرح بایاں حصہ دھوئیے، آگے سے، پیچھے سے، برابر سے، سائیڈ سے، کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پانی نہ پہنچے۔ یہ غسل ہو گیا۔ کون سی بھاری چیز ہے اس میں؟ غسل جمعہ کی تاکید اس لیے کی گئی، اب میں جو سکوت طاری ہوا مجمع پہ وہ سن لیں۔ غسل جمعہ کی اتنی تاکید کسی غسل کی نہیں ہے، نہ غدیر کے، نہ 17 ربیع الاول کے، نہ ربیع الاول کے، نہ رمضان المبارک کے، کسی غسل کی تاکید اتنی نہیں ہے جتنی تاکید اسلام میں غسل جمعہ کی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے چاہے جمعرات میں کر لے، جمعے کے پورا دن میں کر لے، سنیچر میں کر لے، مگر کر لے، عادت ڈال لے غسل جمعہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کا لال مکے میں ظاہر ہوگا جمعے کے دن، جب وہ تجھے آواز دے تو چونکہ وہ تطہیر کا وارث ہے، وہ نجس لوگوں سے نہیں ملے گا۔ صلوات بھیج دیں۔ وہ نجس لوگوں سے نہیں ملے گا، وہ ملے گا پاک لوگوں سے، اور جب پاک لوگوں سے ملے گا تو اسے پاک چاہیے۔ تو غسل جمعہ کر کر کے ہر آدمی اپنے، اس لیے کہ غسل جمعہ کے دو فائدے ہیں۔ نہانے کا صرف ایک فائدہ ہے، جو روز نہاتے ہو جاب پہ جانے کے لیے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ بدن کی نجاست ختم ہوتی ہے۔ غسل جمعہ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم کو بھی پاک کرتا ہے، روح کو بھی طاہر کرتا ہے، کہ ایک غسل جمعہ ایک ہفتے کے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے تاکید کی جا رہی ہے غسل جمعہ کریے۔ اور مولا علی سے ابھی میں روایت سناتا ہوں، اچھی سی صلوات پڑھ دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ اچھے سے۔ جمعے کے فضائل پتہ نہیں کس کس نے پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسی حدیث سنا رہا ہوں جو آپ زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے۔ 2 دفعہ صلوات ہو گئی، تیسری دفعہ پڑھیے، حدیث بڑی قیمتی ہے۔ محمد و آل محمد و عجل، میرے امام فرما، رسول نے فرمایا اے علی غسل جمعہ ضرور کرو، اور اگر تمہارے پاس غسل کرنے کے لیے پانی نہ ہو تو آپ اپنا ایک وقت کا کھانا بیچ دو اور اس کھانے کو بیچ کے پانی خریدو، مگر کرو۔ کہا جا رہا ہے مولا علی سے، سنایا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو عظمت، اے علی غسل جمعہ ضرور کرو۔ اور پھر اس کا فائدہ بتایا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، آپ کا جسم بھی پاک کرتا ہے، آپ کی روح بھی پاک کرتا ہے۔ اسی کے اعمال میں سے تیسرا عمل، اور زحمت تمام ہے بس آپ کی، 2 عمل بتا دیے، تیسرا عمل،
تیسرا عمل ہے مومن کو زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنی چاہیے جمعے کے دن. زیادہ سے زیادہ. فرشتوں کی ٹیم نازل ہوتی ہے جمعرات کی دوپہر میں اور وہ ٹیم رہتی ہے جمعے کے غروب تک. امام فرماتے ہیں کہ یہ ٹیم انتظار کرتی ہے, ہر کے ہاتھ میں فائل ہوتی ہے, کوئی عمل نہیں لکھنا ان کا, بس یہ لکھنا کس بندے نے کتنی مرتبہ صلوات پڑھی ہے, اور صلوات بھی بتائی گئی ہے اس میں, وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ والی کہ یہ صلوات پڑھے. ایک اور صلوات ہے وہ بھی جا کے دیکھ لیجئے گا, وہ تھوڑی سی بڑی ہے اس سے, مگر صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھیے جمعے کے دن, اس لیے کہ اللہ بندے کی دعا رد ہی نہیں کرتا جو جمعے کے دن کی جائے. یہ روایت ہے, جب جناب یعقوب کے پاس جناب یعقوب کے 11 بیٹے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے, ان کے بیٹے آئے جناب یوسف کے مسئلے میں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور اللہ سے ہمیں معاف کرا دیجئے, تو انہوں نے کہا سوف استغفر لکم, میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. ارے کروں گا کیا, ہم اللہ کے نبی ہو, کر دیجئے. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا منڈے کو, اور جناب یعقوب نے کہا میں استغفار کروں گا جمعے کو, اس لیے کہ جمعے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور روایت ہے بی بی زہرا سلام اللہ, بتائیے اگر میری بیوی کبھی بھی دعا کرے قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ تو ایسا دیکھ رہے ہیں بھائی, قبول ہے نہیں ہے؟ جس وقت میری بیوی کہہ دے اسی وقت دعا قبول ہے. لیکن میری بیوی کہتی تھی اپنے غلام سے, کنیز سے, ذرا چھت پہ چڑھ کے دیکھو سورج غروب ہونے میں کتنی دیر ہے. اور وہ جاتی تھی چھت پہ, دیکھنے کے بعد غلام کہتا تھا یہ کنیز کہ شہزادی اب سورج بس تھوڑی دیر میں غروب ہونے والا ہے. مصلی بچھا کے دعا کرتی تھی, فلاں کو یہ مل جائے, فلاں کو یہ مل جائے, فلاں کو. شہزادی پورے دن دعا کر سکتی تھیں, لیکن جب کسی نے پوچھا شہزادی اسی وقت کیوں, کہا اس لیے کہ جب جمعے کا دن ختم ہونے والا ہوتا ہے تو یہ جمعے کے دن ایسا وقت ہے کہ جس میں اللہ کبھی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ میری بیوی نے بتایا.